بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ اذان کیسے شروع ہوئی؟ مدینے میں پہلی مسجد تیار ہو چکی تھی، لوگوں نے وہاں نماز بھی ادا کرنا شروع کر دی تھی۔ البتہ نماز کے لیے اکٹھے ہونے میں دشواری تھی۔ لوگ وقت ہونے پر اگرچہ خود ہی نماز کے لیے آ جاتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں پریشانی کا سامنا ہوتا، بعض اوقات باجماعت نماز بھی چھوٹ جاتی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ لوگوں کو نماز میں بلانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ بات قابل توجہ ہے، لہٰذا اس پر غور کیا جانے لگا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، جب نماز کا وقت ہو تو ناقوس بجا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ان کے ہاں جب لوگوں کو عبادت کے لیے بلانا ہو تو وہ ناقوس بجاتے ہیں۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ نماز کا وقت ہوتے ہی آگ جلا دی جائے۔ اس تجویز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ مجوسی اپنی عبادت کے وقت آگ جلا کر لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ ایک تجویز یہ بھی آئی کہ نماز کی اطلاع کے لیے بھوگ بجا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی رد کر دیا اور فرمایا، یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ اسی طرح ایک مشورہ آیا کہ ایک بلند و بالا جھنڈا نصب کر دیا جائے جسے دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو جایا کریں۔ ان سب میں سے کسی تجویز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، اور نہ ہی اس مجلس میں یہ فیصلہ ہو سکا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے۔ ایک رات صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں انہیں کسی نے اذان کے کلمات سکھائے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمات سنانے کو کہا تو انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کلمات تو مجھے بھی خواب میں سکھائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، یہ کلمات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیں، کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور دور دور تک پہنچتی ہے۔ یوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات سیکھا، اسلام میں پہلی اذان دی۔ بعض مورخین کے نزدیک اذان کی ابتدا 19 ربیع الاول 1 ہجری بمطابق اکتوبر 622 کو ہوئی۔ ابتدا میں اذان دینے کے لیے کوئی خاص جگہ نہ تھی، بلکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے ملحقہ ایک بلند مقام پر چڑھ کر اذان کہتے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی مؤذن کے لیے جگہ متعین نہ تھی۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ کے گورنر عمر بن مطلب نے پہلی بار مینار بنوائے اور ان میناروں پر چڑھ کر اذان دی جاتی رہی۔ سامعین کرام، یہ تھے اذان کی کے بارے میں کچھ چند اہم معلومات جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ثواب کی نیت سے دوسروں کو تک ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر آنے والی